بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند دن پہلے مجھے لاہور جانے کا اتفاق ہوا اور وہاں اپنے عزیز کے ساتھ میں انارکلی بازار سے گزر رہا تھا۔ لاک ڈاؤن کا اعلان ہو چکا تھا حکومت پاکستان کی طرف سے اور دکانیں تقریباً بند تھیں اور پولیس والے گشت کر رہے تھے۔ جو دکانیں یا جو ریڑھی والے کچھ بیچ رہے تھے ان کو زبردستی بند کر رہے تھے کہ کلوز ڈاؤن کرو، لاک ڈاؤن ہے۔ تو اس دوران ایک میڈیا کا عملہ بھی وہاں آیا اور ان کے پاس کیمرہ تھا اور اوکے شاید ٹی وی تھا کوئی ان کا، وہ مختلف لوگوں سے انٹرویو لے رہے تھے لاک ڈاؤن کے حوالے سے۔ تو میں پاس سے گزرا تو انہوں نے مجھے بھی بلا لیا کہ آپ کے بارے میں، یعنی لاک ڈاؤن کے بارے میں اور اس کرونا وائرس کے احتیاطی تدابیر کے بارے میں آپ کیا مشورہ دیتے ہیں۔ تو جہاں میں نے ان کو بتایا کہ احتیاطی تدابیر تو اپنی طرف سے پوری کرنی چاہیے، ہمارا دین اسلام بھی یہی تعلیم دیتا ہے کہ جس علاقے میں وبا ہو وہاں مت جاؤ، اور اگر آپ اس علاقے میں ہیں جہاں وبا ہے تو وہاں سے مت نکلو۔ تو کتنی اس کے اندر جامع اور مختصر یعنی تعلیم ہے کہ اپنی طرف سے پوری احتیاط کرنی چاہیے اور پھر اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ جس طرح اونٹ کا پہلے پاؤں باندھو اور پھر اللہ کے اوپر توکل کرو، یہ نہیں کہ احتیاطی تدابیر نہ استعمال کرو، اسباب استعمال نہ کرو اور توکل اللہ پر۔ یہ توکل پھر نہیں ہے، یہ پھر صوفیوں والا توکل ہے۔ لیکن قرآن اور حدیث اور انبیاء اور صحابہ کرام والا توکل یہ ہے کہ پوری طرح احتیاطی تدابیر اختیار کی جائیں سختی کے ساتھ، اور اپنی خیر خواہی، اپنے گھر والوں کی خیر خواہی اور پورے ملک کی خیر خواہی، پوری قوم کی خیر خواہی ہے اسی کے اندر۔ لیکن ساتھ یہ بھی چیز ہے کہ اس طرف بھی توجہ دو کہ یہ اللہ کے عذاب کیوں آ رہے ہیں۔ یہ مسئلہ ہے اصل، کہ وہ جس طرح گندگی کا ایک گٹر کھلا ہوا ہو اور آپ بس روڈ کو تھوڑا بہت صفائی کر رہے ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے، پہلے اس گٹر کو بند کیا جائے۔ تو جس وجہ سے یہ اللہ کے عذاب آ رہے ہیں اس طرف بھی اپنی پوری توجہ دینی ہے کہ یہ عذاب کیوں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کی کتاب ہمیں ایک ہی مسئلہ بیان کرتی ہے، وَلَنَذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ بڑے عذاب سے پہلے ہم ہلکے عذاب کے چوکے لگاتے تاکہ یہ ہماری طرف رجوع کریں، ہماری طرف پلٹیں، ہمیں اپنا آقا اور مالک مانیں، ہمیں اپنا اور داتا اور دستگیر مانیں اور ہمارے بندے بنیں۔ تو یہ میں نے وہاں ان کو بتایا کہ اصل چیز یہ ہے کہ آج پوری امت مسلمہ جو پریشانیوں میں ہے اور ہر دور کے اندر رہی ہے، انسانیت پوری جو اللہ کی غضب کا شکار ہو رہی ہے، اس کے اوپر اللہ کا غضب پھر گیا ہے، یہ ان کے شرک کی وجہ سے ہے، یہ ان کے ایمان کے خرابی کی وجہ سے ہے۔ یہ اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو میرے بھائیوں اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں بندوں کی بندگی کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ اسلام تو دین ہی یہ ہے کہ بندوں کی بندگی سے نکال کر ان کو اللہ کی غلامی میں اور اللہ کی بندگی میں لانا ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام جنگیں لڑتے رہے ہیں، اس لیے صحابہ اکرام تبلیغیں کرتے رہے ہیں۔ تو یہ اصل چیز ہے جس کی طرف کسی لیڈر کی توجہ نہیں جا رہی ہے، نہ سیاسی لیڈر کی، نہ جو مذہبی لیڈر ہیں ان کی توجہ بھی اس طرف نہیں جا رہی ہے، بلکہ مذہبی لیڈر تو خیر جتنے بھی آج کل ہیں یہ فرقوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، مسلکوں کے اندر بٹے ہوئے ہیں، اور یہ شرک کے اڈے ہیں ان کے جتنے مدارس ہیں، ان کی مساجد ہیں، بریلوی ہوں، دیوبندی ہوں، اہل حدیث ہوں، سب کے سب مسلک میں بٹے ہوئے ہیں، ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے۔ کم از کم یہ جو شرک اگر اہل حدیثوں کے اندر ہے تو یہ کہتے ہیں یہاں سے تو نبی علیہ السلام نہیں سنتے ہیں، ہاں البتہ مدینے والی قبر میں جب قبر کے اوپر جا کر صلاۃ و سلام پڑھا جائے تو پھر وہ خود سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں، روح پلٹائی جاتی ہے، شعور بھی، ادراک بھی، سماعت بھی، پھر جواب بھی۔ اللہ کے بندو ایسی بات نہیں ہے، نبی علیہ السلام مدینے والی قبر میں زندہ نہیں ہیں، وہ جنت میں زندہ ہیں۔ اسی طرح تمام شہداء جو ہیں وہ جنتوں میں زندہ ہیں، ان قبروں کے اندر نہیں ہیں۔ ان قبروں کے اندر جسم سڑتا ہے، گلتا ہے، مٹی کے ساتھ مٹی ہو جاتا ہے، پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو دوبارہ بنائے گا، خلق جدید کہا گیا ہے، اس کے اندر روحیں ڈال دی جائیں گی اور پھر یہ ساری انسانیت میدان محشر میں گٹھی ہوگی۔ حساب کتاب کے مراحل سے گزرنے کے بعد ایک گروہ نے جنت میں جانا اور دوسرا جہنمی گروہ ہوگا، اور یہ جو فیصلہ ہونا ہے یہ خالص ایمان اور عقیدے کی بنیاد کے اوپر ہونا ہے۔ تو میں بڑے افسوس کے ساتھ یہ باتیں کر رہا ہوں کہ ہر جگہ میں نے دیکھا ہے
چاہے صبح کا معاملہ ہو، رات کا معاملہ ہو، مساجد سے جو آوازیں آ رہی ہوتی ہیں، اس رمضان کے اندر بھی وہ شرک اور کفر کے ساتھ یہ اللہ کو پہلے گالی دیتے ہیں اور پھر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں۔ یہ شرک اللہ کو گالی ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارے لگانا، کسی اور کی نظر و نیاز کرنا، کسی اور کے واسطے وسیلے دینا، تعویذ گنڈا کرنا، مشرکانہ جمہوری نظام کے اندر رہنا، یہ ساری چیزیں تو شرک ہیں۔ اللہ کے قانون کو آپ مانتے ہی نہیں ہیں۔ اللہ کا قانون اپنی اصلی حالت میں موجود ہے، قرآن کی شکل میں اور صحیح حدیث کی شکل میں۔ اس کی طرف آنے کی بجائے یہ آپس میں پارٹی بازیاں، تفرقہ بازیاں، اور پھر قبروں کے اوپر چڑھاوے، عرس، میلے، چادریں، سجدے، رکوع، پکاریں۔ بتاؤ اگر یہ شرک نہیں ہے تو پھر کیا شرک ہے؟ جو کسی نے کہا کہ یعنی قبروں سے، مزاروں سے، درگاہوں سے اور بتوں سے تجھے امیدیں اور اللہ سے نا امیدی، اور مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ یہی کافری ہے، یہی شرک ہے۔ اور پھر اس کے بعد جدھر جاؤ میرے بھائیو، یقین کیجئے، جس کو دیکھو تعویذ پہنا ہوا ہے، جس گاڑی کے پیچھے دیکھو مولا علی، مولا علی، کوئی جناب قلندر شاہ باز، کوئی بلے شاہ، کوئی داتا اور بر امام، صبح داتا شام بر امام، یہ پیچھے لکھا ہوتا ہے۔ اور پھر بس کے اندر بھی اگر بیٹھنا پڑ جائے تو یقین کیجیے رمضان کے اندر یہ قوالیاں لگاتے ہیں، ایسی شرکیہ قوالیاں اور نعتیں ہوتی ہیں ان کی کہ بس اللہ کا کوئی نام ہی اس کے اندر نہیں ہوتا ہے۔ بس کوئی سیون والے کو پکار رہا ہے، کوئی محی الدین چشتی کو پکار رہا ہے، کوئی داتا داتا پکار رہا ہے، کوئی علی مولا، علی مولا، علی مولا تو ان کو دماغوں کے اندر چلا گیا، جس طرح بنی اسرائیل کے مشرکین کے اندر بچھڑا چلا گیا تھا، اس طرح ان کے دماغوں کے اندر یہ علی مولا اور یا رسول مدد کی پکاریں چلی گئیں۔ یہ شرک ہے، شرک ہے، شرک ہے، بدعقیدگی ہے۔ اس شرک کی موجودگی میں کوئی اللہ عمل قبول نہیں کرتا ہے، کوئی اللہ عمل قبول نہیں کرتا ہے، نہ روزے، نہ نماز، نہ حج، نہ زکوٰۃ۔ اور پھر دیکھیے یہاں آیا ہوں، یہ 27ویں رات تھی، تو یہ ہمارے چکری وکیلاں کے اندر بھی کوئی مولوی انہوں نے بلائے ہوئے تھے، اس قدر شرک کیا، پکاریں لگا رہے تھے، اس قدر جھوٹ بول رہے تھے، اور عوام پیچھے نعرے لگا رہی ہے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ یہ نعرہ ہوتا ہے، یہ بالکل ٹوٹل پورا کرنے کے لیے لگاتے ہیں، اور ذرا آہستہ ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد نعرہ رسالت، یا رسول اللہ کی پکار لگتی ہے، اور پھر نعرہ حیدری، یا علی مدد، اس طرح کے نعرے لگاتے ہیں۔ پھر نعرہ غوثیہ لگتا ہے۔ اللہ کے بندو، یہ شرکیہ نعرے ہیں، یہ اللہ کو گالی ہے۔ اللہ کو گالیاں دینے کے بعد پھر اس کے بعد یہ نیاز بانٹتے ہیں، یہ 11ویں شریف ہو رہی ہے، یہ ختم شریف ہو، 27ویں کا ختم شریف ہو رہا، اندازہ لگائیے۔ اور جشن قرآن نزول، یعنی ظاہری بات ہے 27 رمضان کو قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا، یہ جشن منا رہے ہیں قرآن کا، یہ نزول ہوا تھا، اور پہلے صفحے کا انکار، پورے قرآن کا انکار، یہ نعرے، یہ شرکیہ پکاریں۔ حالانکہ پہلے صفحے کے اوپر جو دعا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، بس ایاک صرف، اور اس میں زور دیا گیا ہے، ایاک صرف اور صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، صرف اور صرف تجھ سے مدد مانگتے ہیں اور مانگتے رہیں گے۔ لیکن ان کو ہوش ہی نہیں ہے کہ یہ کہتے کیا ہیں۔ بتاؤ، اس طرح اللہ کے ساتھ ہے دو پیمان کرنے کے بعد پھر کوئی یا رسول مدد، یا غوث مدد، یا علی مدد کی پکار لگا سکتا ہے؟ کوئی مومن لگا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن افسوس یہ ہے کہ یہ پکاریں لگانے والے اپنے آپ کو مومن کہلاتے ہیں، یہ مومنین ہیں جی، کہ ہم یا علی مدد کہتے ہیں، یا رسول مدد کہتے ہیں۔ اللہ کے بندو، یہ شرک ہے، اسے توبہ کرو۔ یہ ہے اصل وجہ تمہارے اس ہر طرح کی بیماریاں اور جو عذاب تمہارے اوپر آ رہے ہیں۔ اندر والا بھی مارتا ہے، باہر والا بھی مارتا ہے، ظالم قسم کے حکمران تمہارے اوپر مسلط کیے جاتے ہیں، کرپٹ سے کرپٹ آتے چلے جاتے ہیں، اور ہر آنے والا پچھلے گزرے ہوئے کرپٹ حکمران کے پول کھولتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے وہ کتنا کرپٹ تھا۔ تو اور میرے بھائیو، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ کب تک اللہ کے بندوں ان کے پیچھے جوڑتے رہو گے؟ کیا تم دنیا اور آخرت دونوں کا سکون برباد کر دو گے؟ ہمیشہ کی آگ کے اندر انہی عقائدین کے ساتھ رہنا پڑے گا۔ للہ توبہ کرو، معافی مانگو اپنے مالک اور خالق سے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔